اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، یہ کام اللہ تعالیٰ کے غضب کو بڑھاتے ہیں، ذلیل اور رسوا کرنے والے اعمال۔ پیارے دوستو، ان اعمال سے بچنا ہے اور کوشش کر کے یہ اعمال نہیں کرنے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی لازمی کرنا ہے۔ پیارے دوستو، کچھ لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے روز قیامت اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل اور رسوا کریں گے۔ سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ پیارے دوستو، سمجھنے والی بات ہے کہ آخر لوگوں کے کون سے ایسے اعمال ہیں، ایسے کون سے ان کے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک ان سے ناراض ہو۔ اور یہ فرمایا کہ جو انسان ایسے اعمال کا مرتکب ہوگا تو اللہ ایسے انسانوں کو پورے میدان حشر میں سب کے سامنے ذلیل و خوار کریں گے۔ ہم ان اعمال کی طرف سے نشاندہی کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم بھی ان اعمال سے بچ کر اس پسپائی اور رسوائی اور شرمندگی سے بچ سکیں۔ قرآن پاک کو پس پش ڈالنے والوں کو ضلالت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے انسان کی دنیاوی زندگی اور معیشت تنگ کر دی جاتی ہے اور آخرت میں اسے یہ سزا ملے گی کہ اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، پھر چیخے چلائے گا، اور جو میرے ذکر قرآن سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی، اور ہم اسے روز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ الہی، مجھے تو نے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ جواب ملے گا کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو میری آئی ہوئی آیتوں کو بھول گیا، تو آج بھی بھلا دیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ سورہ طٰہٰ کی یہ آیات ہیں۔ متکبر، غرور کرنے والے لوگوں کو ضلالت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر ان کے اچھے عمل ہی انہیں چھڑا سکیں گے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 یا 10 سے زائد افراد کے معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا، قیامت کے روز وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ تو کی مانند بندھے ہوں گے۔ یا تو اس کا نیک عمل اسے چھڑا لے گا یا اس کے گناہ اسے ہلاک کر ڈالیں گے۔ ظالم انسانوں کو ضلالت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روز قیامت جب لوگوں کو حساب و میزان کے بعد پل صراط سے گزارا جائے گا تو ظالم لوگوں کے لیے وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے، جبکہ مومنوں کو اس وقت ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا، اور ساتھ نور اور روشنی کے اضافے کے لیے وہ دعا کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمارا نور آخر تک قائم رکھ، ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ بیویوں میں عدل نہ کرنے والوں کو ضلالت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جس شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہوں گی اور اس نے ان کے درمیان عدل نہ کیا ہو تو اس کے جسم کا ایک حصہ میدان حشر میں مفلوج ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف جھک جائے تو قیامت کے روز میدان حشر میں اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا فالج زدہ ہوگا۔ 3 بندوں سے اللہ تعالیٰ میدان حشر میں بات کرنا پسند نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، قیامت کے دن 3 شخص ایسے ہوں گے جن سے اللہ نہ تو کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے، اور نہ انہیں گناہوں سے پاک کریں گے۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ ذلیل و خوار ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں سے نیچے شلوار، تہبند لٹکانے والا، احسان جتانے والا، جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سامان بیچنے والا۔
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، تین آدمیوں کی طرف روز قیامت اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے: مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت، اور جو عورت اپنے گھر میں بے حیائی اور پردگی کو برقرار کے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے: بوڑھا زانی، متکبر، فقیر، اور ایسا شخص جسے اللہ تعالیٰ نے ساز و سامان دیا اور وہ اسے خریدتے اور فروخت کرتے وقت قسم کھاتا ہے۔ معلوم ہوا دکاندار، تاجر اور ہر قسم کی چیز فروخت کرنے والے اور خریدنے والے کو قسمیں نہیں کھانی چاہیے، بلکہ بہت زیادہ قسمیں کھانے والے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ قسمیں کھانے سے منع فرمایا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجارت میں بہت زیادہ قسمیں کھانے سے بچو، کیونکہ زیادہ قسمیں کھانے سے سودا تو بک جاتا ہے مگر برکت ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت حمزہ بن عبداللہ بن عمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ہمیشہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کی بوٹی تک نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے سوال کرتا ہے گویا کہ وہ آگ کا انگارہ طلب کرتا ہے، وہ چاہے تو انگارے کم کر لے یا چاہے تو زیادہ کر لے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی بندہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو ضرور اللہ اس پر فکر و فاقہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ ان اعمال سے بچیں، اور آپ سے یہ بھی گزارش ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کریں تاکہ دنیا کے کونے کونے میں یہ ویڈیو پہنچ جائے، ہر مسلمان اس سے مستفید ہو۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے گا اور آپ کی پریشانیاں دور فرمائے گا، آمین یا رب العالمین۔